خام تیل کی قیمتیں 13 سال کی بلند ترین سطح پر۔ برطانوی برینڈ خام تیل کی فی بیرل قیمت $124 ہو گئی۔ گزشتہ روز برطانوی خام تیل کے سودے $130 تک ہوئے تھے۔ امریکی WTI خام تیل کی فی بیرل قیمت $120 پر پہنچ گئی۔ سونے کی قیمت میں بھی تیزی، فی اونس $2000 ریکارڈ۔ پام آئل اور گندم کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ روس کی مغرب کو بڑی دھمکی، کہا تیل سپلائی روک دی تو قیمت $300 تک پہنچ جائے گی۔ روسی نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یورپ کو روس کے تیل و گیس کا متبادل ڈھونڈنے میں 1 سال لگے گا۔ دوسری جانب یورپی ممالک نے بھی روس سے تیل کی درآمد پر پابندی کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ کہا روس پر پابندی سے پورے یورپ میں تیل کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ روس کے مطالبے کے بعد ایران کے جوہری معاہدے کی بحالی خطرے میں پڑ گئی۔ روس کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک گارنٹی دیں پابندیوں سے ایران کے ساتھ تجارت متاثر نہیں ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ نے روس کی شرط کو رد کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ کسی بھی غیر ملکی عوامل کو اپنے قومی مفادات پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ مغربی میڈیا کے مطابق ایران مشکل میں پھنس چکا ہے۔ جوہری معاہدہ بچاتا ہے تو روس سے دوستی ختم ہونے کا خطرہ۔ علیم خان اپنے ہم خیالوں سمیت ترین گروپ میں شامل، 10 وزراء سمیت 40 ارکان سے رابطے کا دعویٰ۔ جہانگیر ترین کے گھر پر اجلاس، آصف نقوی بھی شریک ہوئے۔ سیاسی حکمت عملی کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم۔ علیم خان کہتے ہیں جنہوں نے خون اور پسینہ بہایا، PTI نے انہیں بھلا دیا۔ پنجاب حکومت کو گرانے کی تیاری بھی کر لی۔ جہانگیر ترین گروپ کا عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد لانے کا عندیہ۔ علیم خان کو منانے کی کوششیں، عمران اسماعیل کی گھر جا کر ملاقات، گورنر سندھ اور PTI رہنما کی ملاقات میں گلے شکوے۔ علیم خان کا وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کا مطالبہ، کہا پارٹی کا امیج خراب ہو رہا ہے، اگلا الیکشن مشکل ہو جائے گا۔ عمران اسماعیل بولے تحفظات وزیر اعظم کو بتائیں گے، حتمی فیصلہ وہی کریں گے۔ علیم خان اور جہانگیر ترین کے رفقا 24 گھنٹے میں ایک پیج پر نظر آئیں گے۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تاریخ مزید آگے کر دی۔ فضل الرحمان کا عدم اعتماد کی تحریک آئندہ 48 گھنٹے میں لانے کا اعلان۔ اکرم درانی نے کہا کہ ان کے چہرے تر و تازہ، فی الحال یہی کافی ہے۔ اسلام آباد میں مشاورتی اجلاس، آصف زرداری، فضل الرحمان، شہباز شریف اور دیگر شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے فضل الرحمان اور شہباز شریف سے ملاقاتیں بھی کیں۔ 27 فروری کو کراچی سے چلنے والا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ اسلام آباد کے قریب پہنچ گیا۔ آج رات روات میں ٹی چوک پر قیام، صبح ڈی چوک کی طرف روانگی۔ انتظامیہ نے ڈی چوک رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں عوام کا جوش و جذبہ دیکھ کر اسلام آباد میں ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ ڈی چوک پر دمادم مست قلندر کریں گے، ایسا جمہوری حملہ کریں گے جو عمر بھر یاد رہے گا۔ PDM کا پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ میں شرکت کا فیصلہ۔ نون لیگ اور JUI اپنے نمائندوں کے ذریعے مارچ میں شریک ہوں گے۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے اسپیکر کا کردار دیکھنا ہے۔ قانونی ٹیم کو اسپیکر کے کردار کے حوالے سے ٹاسک سونپ دیا۔ اپوزیشن میں کوئی ڈیڈ لائن ہے نہ ہی اختلاف، نمبر گیم پوری ہے۔ حالات تیزی سے حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ کاف لیگ کا تحریک انصاف کو بڑے سیاسی فیصلے لینے کا مشورہ۔ پرویز الہی سے راجہ بشارت اور محمود الرشید کی ملاقات۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ سیاسی حالات کا تقاضا ہے کہ حکومت آگے بڑھ کر فیصلہ کرے، پہلے فیصلہ لینے والے کو سیاست میں برتری مل جاتی ہے۔ محمود الرشید کہتے ہیں ملاقات میں مرکز میں عدم اعتماد پر بات چیت ہوئی۔ جو دوست ناراض ہیں ان کے تحفظات دور ہونے چاہیے۔
وزیر اعظم عمران خان کی کور کمیٹی اجلاس میں گفتگو، کہا عدم اعتماد والے شوق پورا کر لیں، ہماری تیاری مکمل ہے، چوروں کا ایجنڈا ناکام بنا دیں گے، عدم اعتماد سے نمٹنے کی حکمت عملی طے، آج کا کابینہ اجلاس ملتوی۔ فواد چودھری کہتے ہیں جہانگیر ترین اور علیم خان پارٹی کے ساتھ ہیں، سیاسی جماعتوں میں داخلی سیاست چلتی رہتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال سے متعلق امور کا جائزہ، پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ ملاقات ایپیکس کمیٹی اجلاس کے لیے ہوئی۔ بجلی کی قیمت میں 5 روپے فی یونٹ کمی کی منظوری، ریلیف رواں سال مارچ سے جون تک 4 ماہ کے لیے دیا جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اعلامیہ جاری، کمیٹی نے 8.28 ارب کے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری بھی دے دی۔ رمضان المبارک میں یوٹیلیٹی سٹورز پر 19 اشیاء ضروریہ پر سبسڈی دی جائے گی۔ ایک پوری نسل کی نگہبان، ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، جسے حسین رشتے عورت کے دم سے ہی ہیں۔ دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے۔ عظیم رشتوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ خواتین کے حقوق کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کی جائے گی۔ ریلیوں، سیمینارز اور دیگر تقاریب میں پیغام دیا جائے گا کہ معاشرہ صنف نازک کی خدمات تسلیم کرے۔ پاک آسٹریلیا سیریز کا پہلا ٹیسٹ، چوتھے روز کھیل ختم ہونے پر آسٹریلیا کی پہلے اننگز میں 7 وکٹوں پر 449 رنز، پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے 27 رنز درکار۔ مارنوس لیبوشین 90، سٹیو سمتھ 78، کیمرون گرین 48 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے نعمان علی کی عمدہ بالنگ، 4 وکٹیں حاصل کی۔ WTA 11 اوپن ٹینس کا ٹائٹل چین کی چانگ شوہی نے جیت لیا۔ فائنل میں چانگ نے یوکرین کی ڈیانا کو شکست دے دی۔ شوہی نے 6-3، 6-4 سے کامیابی حاصل کی۔ اور تعلیمی بورڈ ملتان کے سبزہ زار میں پھولوں کی نمائش، فضا میں مختلف اقسام کے پھولوں کی خوشبو بکھر گئی۔ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے پھولوں کو دیکھنے شہری بڑی تعداد میں پہنچے۔ شہریوں کو گھروں میں پھولوں کی کیاریاں تیار کرنے کے بارے میں مفید مشورے بھی دیے گئے۔ قبل از انتخابات کا امکان ختم، الیکشن کمیشن تیار نہیں، واضح کیا کہ نئے انتخابات کے لیے 8 ماہ درکار ہیں۔ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت قبل از وقت انتخابات کی صورت میں الیکشن کمیشن کو صرف حلقہ بندیوں کے لیے کم از کم 4 سے 5 ماہ درکار ہوں گے۔ فہیم اختر بتائیں گے۔ قبل از وقت انتخابات ممکن نہیں، الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دیے، واضح کیا کہ موجودہ سیاسی حالات میں اسمبلیاں ٹوٹنے یا نئے انتخابات کے لیے کم از کم 8 ماہ درکار ہوں گے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ فاٹا انضمام کے وقت کی گئی 25ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے مقررہ یا قبل از وقت عام انتخابات سے پہلے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نئی حلقہ بندیاں لازم ہیں۔ قومی اسمبلیوں کی 6 نشستیں کم ہو جائیں گی اور 272 جنرل نشستوں کے بجائے 266 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ اس طرح خیبر پختونخوا اسمبلی کی بھی نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ قبل از وقت انتخابات کی صورت میں الیکشن کمیشن کو صرف حلقہ بندیوں کے لیے کم از کم 4 سے 5 ماہ درکار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے قومی ووٹرز لسٹوں کی نظرثانی کا کام شروع کر رکھا ہے جو جون تک مکمل ہوگا۔